السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میرے ساتھیوں اور دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے اسم منقوص کے اعراب کو جانا، جو اعراب کی 8ویں قسم تھی۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ اعراب کی 9ویں قسم کو جانیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاسع، اعراب کی 9ویں قسم، ان یکون الرفع بتقدیر الواو، کہ حالت رفعی میں واو تقدیری کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء لفظا، اور حالت جری اور حالت نصبی میں یا لفظی کے ساتھ ہو، بالیاء لفظا یا لفظی کے ساتھ ہو۔ حالت رفعی میں انہوں نے واو تقدیری کہا، اور حالت نصبی اور حالت جری میں یا لفظی کے ساتھ۔ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ۔ اعراب کس کا ہے؟ تو اس کو خاص کیا جاتا ہے اس جمع مذکر سالم کے ساتھ جس کی اضافت یاء متکلم کی طرف کی گئی ہو۔ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اس کو اس جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے جس کی اضافت یاء متکلم کی طرف کی گئی ہو۔ تقول، تم کہتے ہو، جاءنی مسلمیہ، تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ تو انہوں نے کہا حالت رفعی میں واو تقدیری کے ساتھ۔ تو مصنف بیان کرتے ہیں کہ مسلمیہ اصل میں تھا کیا؟ تو تقدیر مسلمویہ، اصل میں یہ مسلمونہ یا تھا۔ تو جب مسلمونہ کی اضافت یاء متکلم کی طرف کی گئی تو نون یوں ہی گر گیا، اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے، تو یہ مسلمویہ ہو گیا۔ اجتمعت الواو والیاء، تو جب نون گر گیا تو واو اور یا ایک ساتھ جمع ہوئے۔ والاولی منہما ساکنۃ، اور ان دونوں میں سے پہلا کیا ہے؟ ساکن ہے، یعنی مسلمویہ میں واو اور یا ان دونوں میں سے پہلا واو جو ہے وہ واو کیا ہے؟ ساکن ہے۔ وہی بول رہا ہے کہ والاولی منہما ساکنۃ، ان دونوں میں سے پہلا ساکن ہے۔ فقلبت الواو یاء، تو واو جو ہے اس کو یا سے بدل دیا گیا، یہ واو جو ہے یہ اس واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ وادغمت الیاء فی الیاء، اور جو یہ واو جو یا بن گیا تو دو یا ایک ساتھ جمع ہو گیا تو یا کو یا میں مدغم کر دیا گیا۔ اور وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور واو سے پہلے میم جو ہے اس کے اوپر جو ضمہ دیا گیا ہے اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا۔ وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اب سوال یہ پیدا ہے تو اس کو کسرہ سے ہی کیوں بدلا گیا، اسے فتحہ سے کیوں نہیں بدلا گیا؟ تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ لمناسبت الیاء، یا کی مناسبت ہونے کی وجہ سے، یا کی مناسبت کسرہ ہوتی ہے۔ فصارہ مسلمیہ، پس وہ مسلمیہ بن گیا۔ تو مسلمیہ کی انہوں نے تعلیل بیان کی کہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا؟ مسلمویہ تھا۔ واو اور یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن تھا تو اس واو کو یا سے بدل دیا گیا اور یا کو یا میں مدغم کر دیا گیا، اور اس سے پہلے والے جو مضموم تھے، جو حرکت مضموم کی تھی، اس کو یا کے مناسبت سے کسرہ دیا گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مسلمیہ ہو گیا۔ اسی طرح حالت نصبی میں دیا گیا رأیت مسلمیہ، انہوں نے بیان کیا کہ حالت نصبی میں اور جری میں یا لفظی کے ساتھ ہو۔ تو یہ حالت نصبی میں اور اصل میں کیا تھا؟ رأیت مسلمینہ یا تھا۔ تو مسلمینہ یا جو تھا، جب مسلمینہ کی اضافت ہم یاء متکلم کی طرف کر دیے تو وہ نون گر گیا، جب نون گر گیا تو مسلمی یا ہو گیا اور یا کو یا میں مدغم کر دیا۔ اسی طرح حالت جری میں بھی یہ مسلمینہ یا تھا، تو جب مسلمینہ کی اضافت یاء متکلم کی طرف کر دی گئی تو وہ کیا ہو گیا؟ نون گر گیا اور یا بچ گیا تو یا کو یا مدغم کر دیے تو یہ بھی مسلمیہ ہو گیا۔ چلیے اسی کے ساتھ اعراب کے 9ویں قسم کو
اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم لوگوں نے جانا۔ اب انشاءاللہ آگے اسم معرب کے جو منصرف اور غیر منصرف کے قسموں میں جو بیان کیا گیا اس کو جانیں گے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔